یہ کہانی اصحاب کہف کی ہے۔ جب ظلم کا دور بڑھ چکا تھا، جب اسلام پر رہنا موت کو دعوت دینا تھا، یہ کہانی ہے اصحاب کہف کی۔ جب چند نوجوانوں نے حق کے خاطر اپنی جان کو داؤ پر لگا دی تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو کیسا صلا دیا، آئیے آج جانتے ہیں اصحاب کہف کی کہانی اور اپنی ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ یہ دور تھا جب اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا۔ اس کے بعد دنیا میں ظلم بھر گیا، دنیا ظلم ہی سے ظلم میں بھر گیا، اور دنیا میں چند نوجوان نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے راہ حق میں جب اپنا قدم اٹھایا تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو قرآن مجید میں کہا کہ یہ لوگ ایمان کی روشنی سے دل جگمگانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اتنے خوبصورت انداز سے قرآن مجید میں کہا ہے۔ آئیے انہی لوگوں کے بارے میں چند باتیں جانتے ہیں اور اپنے ایمان کو اور مضبوط بناتے ہیں۔ جب بادشاہ تقیانوس کا ظلم بڑھ گیا تو چند نوجوانوں نے اپنی ایمان اور اپنی جان کو بچانے کے لیے ایک غار میں آ کر چھپ گیا، اور غار میں آ کر رب کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یعنی اے اللہ ہم پر اپنی رحمت فرما اور ہمارے معاملہ کو درست کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر بے شمار رحمتیں نازل کی۔ جب ان لوگوں نے کہا مولا ہم پر اپنا رحمت فرما دے، ہمارے معاملہ درست کر دے، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر ایسا کرم کیا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو 309 سال تک ان لوگوں کو سلا دیا۔ اس کے اندر زمانہ بدلا، دنیا بدلا، حکومتیں بدلی، تختیں بدل گئی، لیکن میرے عزیز اللہ نے ان لوگوں کو ایسا سلایا کہ 309 سال تک اس غار میں رہے اور ان لوگوں کو کچھ بھنک تک نہیں لگا۔ اور وہ لوگ جب جاگ گئے تو ان لوگوں نے ایک دوسرے سے سوال کیا کہ ہم لوگ کتنی دیر تک سوئے ہوں گے، ہم لوگ کب تک آرام کیے ہوں گے؟ تو کسی نے کہا آدھا دن، تو کسی نے کہا پورا دن، تو کسی نے کہا کہ شاید 2 دن۔ لیکن میرے عزیز جب ان لوگوں نے باہر نکلا، جب وہ لوگ باہر نکل کے مارکیٹ میں گئے، بازار میں گئے، اس کے بعد کیا ہوا ذرا غور کریں آپ اور ہم۔ جب وہ لوگ 309 سال بعد جاگے، وہ لوگ جب ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے کہ ہم لوگ کتنی دیر سوئے ہوں گے، تو کسی نے کہا کہ کچھ حصہ، کسی نے کہا کہ 1 دن۔ لیکن میرے عزیز وہ لوگ جب اٹھے سو کر تو 309 سال گزر چکی تھی۔ تو ان میں سے ایک نوجوان بازار جاتے ہیں اور جب وہ پرانی سکے کو دکاندار کو دیتے ہیں تو دکاندار حیران ہو جاتا ہے کہ یہ سکہ تو 300 سال پرانی ہے۔ تو میرے عزیز جب بندہ اگر حق پر ہو تو اللہ رب العزت اس کے لیے راستہ کھول ہی دیتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ حق پر ہیں، طاقت کی طرف نہ جائیں۔ طاقت کبھی حق نہیں ہوتی ہے، حق ہی طاقت ہوتی ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ طاقت کبھی حق نہیں ہوتی، حق ہی طاقت ہوتی ہے۔ اگر آپ حق پر ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ جس کے ساتھ ہے تو اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ تھی اصحاب کہف کی کہانی۔
اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ذالک من آیات اللہ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو بتاتی ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں، آپ اگر اللہ رب العزت سے اپنا مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی پریشانیوں کو کیسے دور کر دیتا ہے، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ یہ تھی اصحاب کہف کی کہانی۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ حضرت تمام اصحاب کہف کے جو غار میں ایک کتا تھا اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا، اور آپ تمام حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔